علیہ، عیسائیت سے اسلام قبول کرنے کا سفر کیسا رہا؟ بہت خوشگوار، اچھا بھی لیکن تھوڑا ڈینجرس بھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں؟ اللہ ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ایک خدا کی عبادت کرنے میں کتنا سکون ملتا ہے۔ کیا آپ کو بھی اسلام فلموں کے ذریعے پہنچا؟ جو اسلام ہمیں فلموں میں دکھایا جاتا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ یقیناً جب آپ نے اسلام قبول کیا ہوگا تو اپنوں کی طرف سے تنگی، تکالیف، پریشانی، مجبوری کا سامنا تو کرنا پڑا۔ اللہ کی راہ میں آزمائشیں نہ آئیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس عید پہ آپ کس چیز کی قربانی کریں؟ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر چکی ہوں۔ اب قربانی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنی مسیحی برادری کو کیا کہنا چاہیں گے؟ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عیسائیت نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو اسلام دیتا ہے؟ اسلام عورتوں کے حقوق میں بازی لے گیا۔ فلسطین میں ظلم و ستم دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ ہم مسلمان بے وفا قوم ہیں؟ اللہ کی راہ میں مجھے اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، عید کی آمد ہے اور قربانی کا جوش اور جذبہ ہر کسی کے اندر بھرا ہوا ہے، اور ہر کوئی قربانی کب، کہاں اور کیسے کرے گا اس کو پلان کیے ہوئے ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قربانی کر چکے ہیں۔ یقیناً چوپایوں کو قربانی تو نماز عید کے بعد ہوتی ہے، لیکن اپنوں کی قربانی کبھی بھی کہیں بھی دی جا سکتی ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسی امت کی بیٹی بیٹھی ہے کہ جنہوں نے اپنوں کی قربانی دے کے، اپنے مذہب کی قربانی دے کے، اپنے آبائی دین کی قربانی دے کے، ماں باپ، بہن بھائی، سکھی، سہیلیاں، رشتہ دار، سب کو قربان کر کے ہلکا بگوش اسلام ہو گئی ہے۔ آج ہمارے یہاں موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ علیہ، نینسی سے علیہ تک کا سفر کیسا رہا؟ نینسی سے علیہ تک کا سفر بہت اچھا رہا، خوشگوار بھی رہا، اور یقیناً ہر وہ قدم جو اللہ کی رضا کے لیے میں نے اٹھایا وہ بابرکت بھی رہا میرے لیے اور خوشگوار بھی ثابت ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی میں ابھی تک جو ڈینجرس اور اسکیری سین چل رہے ہیں اور ابھی کنٹینیو ہیں، لیٹس سی، دیکھتے ہیں کب تک چلتے ہیں۔ علیہ، کہاں تک پڑھی ہیں آپ؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف دا ایف اے۔ ابھی تو آپ کے پڑھنے کے دن تھے اور آپ نے اتنا مشکل سفر کا انتخاب کر لیا، ڈر نہیں لگا؟ یقیناً یہ دن تو پڑھنے لکھنے کے ہی تھے، لیکن وہ علم ہی کیا جو خدا سے انسان کو آشنا نہ کرے۔ جب اللہ کا تعارف حاصل ہوا تو اسے قبول کر لیا۔ علیہ، آپ کی ہابیز کیا تھی؟ ریڈنگ، پینٹنگ اینڈ کمپیریٹیو اسٹڈی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اپنے آنے والے مہمانوں سے ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسلام کو کیسے پایا، لیکن آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عیسائیت میں ایک عرصہ گزارا ہے، لیکن آپ نے عیسائیت کو کیسا پایا؟ یقیناً میں عیسائیت میں پیدا ہوئی، پڑھی لکھی، بڑی ہوئی اور ایک عرصہ گزرا میرا، اور جب تک اسلام کے بارے میں نہیں جانتی تھی ہمارے لیے عیسائیت ہی بہترین مذہب تھا۔ لیکن جب اسلام کا مطالعہ کیا تو میرے نظریات تبدیل ہو گئے۔ مثلاً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام نے وہ کون سے حقوق دیے ہیں جو عیسائیت دینے سے قاصر ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں سے میں ایک آپ کو بتاتی چلوں کہ جو عورتوں کو حقوق اسلام میں حاصل ہیں وہ شاید عیسائیت میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ عیسائیت کے عقائد کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ عقائد کے حوالے سے تو عیسائیت کی پوری شکل ہی تبدیل کر دی گئی ہے۔ مثلاً جیسے کہ مسیح علیہ السلام خدا کے نبی تھے، اسی کو ہم نے بیٹا بنا دیا، اور پھر ہم یہاں پہ نہیں رکے، ہم نے اسی خدا کے بیٹے کو خدا بنا دیا۔ یقیناً مسیح علیہ السلام متعدد بار اور بار بار فرماتے ہیں کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، لیکن ہم نے تو مسیح علیہ السلام کو یہ ٹائٹل دے دیا کہ ایکچولی جیزس از دا گاڈ۔ یقیناً اس وقت مسیحی تعلیمات کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا۔ آپ نے سچ کہا۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اسلام کی طرف آنے کی بنیادی وجہ کیا بنی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ، اسلام سارے کا سارا خوبصورت دین ہے۔ یقیناً اس میں عقیدہ توحید ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ایک خدا کی عبادت کرنے میں کتنا سکون ملتا ہے، اور کیسے میں بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات انسان کی زندگی کو کتنا خوبصورت بنا دیتی ہے، بالخصوص خواتین کے حقوق۔ سچی بات ہے، قربان جانے کو جی چاہتا ہے۔ اگر میں اسلام کی وہ سب خوبیاں بتانا چاہوں جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو شاید کافی دن لگیں۔ کیا آپ حیران نہیں ہیں کہ جس اسلام کی آپ خوبیاں بتا رہے ہیں وہ معاشرے میں آپ کو کہیں کہیں نظر آتی ہیں؟ دراصل میں نے مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں، اسلام کو دیکھ کے اسلام قبول کیا، شاید اسی لیے آج میں مسلمان ہوں۔ علیہ، جب آپ عیسائی تھیں تو اسلام کے بارے میں آپ کے کیا تصورات تھے؟ حقیقت میں اسلام ایسا نہیں ہے جیسا ہمیں فلموں میں دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔
بلکہ اسلام تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس سے آج مسلمان بھی ناآشنا ہوئے پڑے ہیں۔ یقیناً اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلات نے زندگی کا گھیراؤ تو کر لیا ہے۔ کیا کبھی ایسا خیال آیا کہ کاش میں نے اسلام نہ قبول کیا ہوتا تو آج ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟ یہ تو کچھ دنوں کی مشکلات ہیں جو ایک دن انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر اسلام کے لیے مجھے اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت عافیت اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی مسیحی برادری میں کافی غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور آپ کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یقیناً میں نے عیسائیت چھوڑ کے اسلام قبول کیا ہے۔ اپنوں کو دکھ تو ہوگا، حق کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے لوگوں نے مریم کو بھی نہیں چھوڑا، میں تو پھر ان کی ایک ادنا سی غلام ہوں۔ یقیناً آپ نے سچ کہا کہ حق کے راستے پہ چلنے کے سبب آزمائشیں تو آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محض یہ کہنے کے اوپر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ تو یقیناً یہ آزمائش آتی رہیں گی لیکن زیادہ دیر ٹھہریں گی نہیں، کیونکہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتے ضرور ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ بے شک۔ اس عید قربان پہ آپ کچھ قربان کر رہی ہیں؟ اب تک میرے پاس جو کچھ بھی تھا سب اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہاں پہ بیٹھی ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید قربان کی آمد ہے اور اپنوں کے بغیر عید گزارنے کا کبھی تصور کیا تھا؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں؟ اللہ ہے نا، آپ سب ہیں نا، امت مسلمہ ہے نا، پھر میں کہاں اکیلی ہوں؟ جی بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے کہ جس کو ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ علیہ، فلسطین میں اس وقت ظلم و بربریت ہے، دنیا کے شیاطین اکٹھے ہو کے ان مظلوموں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہم جو کچھ بھی فلسطین کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ علیہ، آپ اپنے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار اور اپنی قوم کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنی قوم کے لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ پوری کائنات کا خالق و مالک ایک ہی ہے، اللہ، اور مسیح نے بھی یہی فرمایا تھا کہ تمہارا خدا و خدا ایک ہی ہے، یہی ہماری کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ امت مسلمہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اسلام اس کائنات کا خوبصورت ترین تحفہ ہے، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ اسے ہم سے چھین لے گا، لہٰذا اس کی قدر کیجیے۔ علیہ، زندگی کے کبھی کہیں بھی کسی موڑ پہ کوئی تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ ہمارے بعد میں آتے ہیں لیکن آگے نکل جاتے ہیں، اور یہ سارا کمال اسلام کا ہے۔ اسلام کے ساتھ جو بھی منسلک ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کمال عروج عطا فرماتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت اسلام کی ہمیں ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسی اللہ کو محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔